کوئی بھی جانور ذبح کریں، دو بات اس کے اندر بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ کس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، سنگل، پہلی بات کس کے نام سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس مقصد سے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تقرب کس کا ہے، نزدیکی، رضا، خوشی کس کی آپ چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ جانور ذبح کرنے میں یہ دو چیز بیسک ہوتی، کس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں اور کیوں، کس پرپس سے ذبح کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں۔ اسلام کے اندر جانور جب ذبح ہوگا اللہ کے نام سے ہوگا، اللہ کے نام سے ہوگا، پرپس بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ذبح کریں گے۔ کوئی بھی جانور، جیسے گائے ذبح کرتے ہیں، نام لیں گے اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بولیں گے، ایک چیز ہوگی اللہ کے نام سے۔ دوسری چیز ہوگی پرپس، ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں اس لیے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ دو چیز پایا جائے گا جانور ذبح کرنے میں، دونوں اللہ کے لیے ہو، نام بھی اللہ کا ہو اور مطلوب یا مقصد، غایت، پرپس بھی اللہ کی رضا ہو، تبھی جا کر وہ جانور ذبح کرنا کامل اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر آدمی ایک چیز مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا ہے تو پھر جانور اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوا، غیر اللہ کے لیے ذبح ہو گیا۔ ابھی آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ دو چیز میں نے بتایا جانور ذبح کرنے میں، ایک نام اور ایک پرپس۔ نام بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور پرپس بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دو چیز۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی، اہل کتاب کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، یہ معلوم ہے نا۔ اہل کتاب جب جانور ذبح کرے تو ایک مسلمان یہودی کا ذبح کیا ہوا کھا سکتا ہے، معلوم ہے نا کہ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اہل کتاب اگر جانور، یہودی اگر جانور ذبح کرے، حلال جانور ذبح کرے، گائے جیسے ذبح کرے، یہودی ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی جانور ذبح کرے، گائے، بیل، بکری، ہم کھا سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ کب حلال قرار دیا ہے؟ جب وہ اللہ کا نام لے، تب اللہ کے نام سے یہودی یا عیسائی جانور ذبح کرے تبھی ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر عیسیٰ مسیح کا نام لے کر ذبح کریں تو یہ حرام ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا جانور اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، پرپس بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عیسیٰ مسیح کے نام سے ذبح کر رہا ہے، عیسیٰ مسیح کا نام لے کر کے، وہ حرام ہو گیا۔ گرچہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کا نام نہ لے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ کوئی مسلمان بھی اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کرتا ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کرتا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کرتا ہے تو یہ شرکیہ ذبح ہو گیا، یہ ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہو گیا، ایسا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو نام لے کر بتا دیا آپ کو، مثال دے کر۔ پھر اگر کوئی آدمی اللہ کے نام سے تو ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول رہا ہے، لیکن پرپس غلط ہے، پرپس اللہ کی رضا نہیں، پرپس غلط ہے، بابا کے لیے ذبح کرتا ہے۔ جیسے اپنے یہاں نا پیر بابا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا جو لوگ قبر پوجتے ہیں وہ لوگ ہر 11 تاریخ کو عربی کیلنڈر کے حساب سے 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں، اس کا نام ہی 11ویں۔ 11ویں کا مطلب ہوتا ہے جو بہت بڑے پیر ان کے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بزرگ تھے لیکن ان کے نام سے لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے نام سے ان کے ماننے والے ہر 11 تاریخ کو جانور ذبح کرتے ہیں۔ نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن پرپس کیا ہوتا ہے؟ پیر صاحب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہو گیا، نام بھی اللہ کا ہونا چاہیے، پرپس بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نام اللہ کا نہیں ہوا تو بھی غلط، شرکیہ ذبیحہ، اور نام اللہ کا ہے لیکن پرپس اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے غلط ہو جائے گا۔ دونوں چیز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نام بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جانور ذبح کریں اور مقصد بھی ہو اللہ کی رضا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، قربانی جب دیتے ہیں تو قربانی میں کیسے ذبح کرتے ہیں؟ یہ میرے طرف سے قربانی ہے، یہ بیوی کی طرف سے ہے،
یہ باپ کی طرف سے ہے، یہ ماں کی طرف سے قربانی ہے، وہاں تو آپ نے کسی کا نام لے لیا، تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بس آپ نسبت کر رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں فلاں کی طرف سے قربانی ہے، لیکن جب قربانی ذبح کرتے ہیں تو اس میں بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہیں۔ ایک چیز ذبح کرنے میں نے کیا بتایا؟ دو چیزیں ہونا چاہیے، اس میں نام اللہ کا ہونا چاہیے، پرپز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کرتے ہیں تو نام بھی اللہ کا لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتے ہیں، پرپز بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ قربانی میں پرپز اللہ نہ ہو تو یہ قربانی بھی بیکار ہو گیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ جب ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے پاس گوشت بھی نہیں گیا، اللہ کے پاس خون بھی نہیں پہنچا، اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ تقوی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اسی تقوی کا مطلب ہے پرپز۔ ہم تقوی کے پرپز سے جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے نام سے قربانی دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قربانی میں یا ذبح کرنے میں جو دو باتیں پائی جاتی ہیں، یہاں پر دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی ہم اللہ رب العالمین کے نام سے دیتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی رضا ہی مطلوب ہوتی ہے، دوسرے کی رضا نہیں ہوتی ہے مطلوب۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو جانور ذبح کریں گے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے، اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام سے جانور ہم ذبح نہیں کر سکتے۔